اللہ رب العالمین نے حقیقی معنوں میں عقل مند انسان، ہوشیار انسان، جنہیں قرآن مجید کے اصطلاح میں اولو الالباب کہا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، ہمارے ذکر، ہماری کتاب، ہماری شریعت سے نصیحت حاصل کرنے والے، نصیحت لینے والے، ہماری کتاب کے ایڈوائس پر اپنی پوری لائف گزارنے والے، ہماری شریعت کی روشنی میں زندگی بھر جینے والے، انما یتذکر اولو الالباب، یہ ذکر ہے، اس ذکر سے فائدہ اٹھانے والے، نصیحت حاصل کرنے والے، واعظ اور نصیحتوں پر عمل کرنے والے اولو الالباب۔ وہ اولو الالباب، عقل مند، ہوشیار وہ ہے جو ہمارے ذکر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آگے اولو الالباب کے صفات بیان کیے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ۔ اولو الالباب کے صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، وہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں، بلکہ عہد و پیمان کی پاسداری کیا کرتے ہیں، عہد و پیمان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ، اور اولو الالباب وہ ہے یصلون ما امر اللہ، جن کو ملانے کا، جن کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے، ان کو وہ جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کو وہ ملا کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اولو الالباب کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بھی ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ ہمیشہ اپنے رب کی خشیت، رب کا خوف دل و دماغ میں بٹھا کے رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن برے حساب سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اولو الالباب کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، وہ اپنے رب کی رضا کی حصول کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی صدقات و خیرات کے اہتمام کیا کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا بدلہ ہمیشہ وہ بدی کے ساتھ وہ دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کریں، وہ برائی کا جواب نیکی سے وہ دیتے ہیں، جھوٹ بولے جھوٹ کا جواب وہ سچ سے دیتے ہیں، خیانت کرے تو خیانت کا جواب وہ امانت داری سے دیتے ہیں، کوئی گالی گلوچ کرے تو دعا اور سلام کے ذریعے وہ ان کے جواب دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اولو الالباب کی نشانیوں میں سے اہم نشانی یہ ہے، وہ برائیوں کا جواب نیکیوں سے دیتے ہیں، بدی کا جواب نیکی سے وہ دیتے ہیں، اور ظلم کا جواب انصاف سے وہ دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انجام کے اعتبار سے سب سے بہترین گھر رب العالمین نے ایسے انسانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ گھر جنات عدن یدخلونہا، وہ گھر جنت عدن میں ہے، یدخلونہا، اس جنت عدن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کے ساتھ ان کے صحیح العقیدہ والدین بھی ان کے ساتھ اس جنت عدن میں مہمان ہوں گے۔ وازواجہم، اور ان کی نیک بیویاں بھی ان کے ساتھ جنت عدن میں ہوں گی۔ وذریاتہم، ان کی ساری اولاد بھی ان کے ساتھ جنت عدن میں ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب وہ جنت عدن میں داخل ہوں گے، فرشتے جنت کی ہر دروازوں سے انہیں پروٹوکول دینے کے لیے داخل ہوں گے۔
فرشتوں کی زبان پر یہ بات ہوگی، یہ جملہ ہوگا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دنیا میں صبر سے کام لیتے ہوئے اپنی خواہش کو دباتے ہوئے، کتاب اللہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، سنت رسول اللہ کو اپناتے ہوئے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آزمائشوں پہ صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارنے والوں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام سلاما، سلام قولا من رب الرحیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سلام قولا من رب الرحیم۔ دنیا میں ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عقل مندی سے کام لیتے ہوئے، کتاب اللہ سے نصیحت لینے والوں، کتاب اللہ کی روشنی میں عمل کرنے والوں، صلہ رحمی کرنے والوں، نماز قائم کرنے والوں، اپنے وعدوں کی وفا کرنے والوں اور ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرنے والوں اور آخرت کے دن برے حساب سے ڈرنے والوں، نماز قائم کرنے والوں اور اعلانیہ طور پر اور خفیہ طریقے سے صدقات و خیرات کرنے والوں، دنیا میں برائی کا جواب نیکی سے دینے والوں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، دنیا میں تم نے اپنی انا کو، اپنی خواہش کو دبا کر کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو ترجیح دیتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں، سلام علیکم، آج سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، کیونکہ تم دنیا میں صبر سے کام لیا کرتے تھے، فنعم عقبی الدار، صبر سے کام لینے والوں کے لیے فنعم کتنا ہی بہتر ہے، عقبی الدار، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جنت العدن کے اندر۔ تو محترم سامعین، عقل مند ہوشیار لوگوں کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی، ان کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اسی انداز کو اپنانے کا اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں۔ سورہ المؤمنین کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فنحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور سورہ الفصلت میں اللہ فرماتے ہیں، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم۔ اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، میرے پیغمبر برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے دیجئے۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واتبع الحسنۃ السیئۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن واتبع الحسنۃ سیئۃ الحسنہ۔ پیارے پیغمبر امتیوں کو یہ مشورہ، یہ درس دیتے ہیں، جب بھی کوئی غلط کام سرزد ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، واتبع السیئۃ الحسنہ، اس برائی کے بعد، اس غلطی کے بعد، اس گناہ کے بعد نیکی کیا کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ جو نیکیاں ہیں یہ لے جاتی ہے برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہے نیکیاں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ المؤمنون میں فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، میرے پیغمبر احسن طریقے سے
برائی کو دفع کیجئے، ہٹائیے، دور کیجئے. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، میرے پیغمبر ہمیشہ یہ دعا کیجئے، اعوذ بک، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، کہہ دیجئے میرا رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. من حمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، شیطانوں کے چوکوں سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اللہ وہ حاضر ہونے سے بھی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور سورہ الفصلت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتي هي احسن، احسن طریقے سے آپ اس برائی کو دور کیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب برائی کا جواب اچھائی سے جب دیا جاتا ہے، بدی کا جواب جب نیکی سے دیا جاتا ہے، ظلم کا جواب جب انصاف سے دیا جاتا ہے، جھوٹ کا جواب جب سچ سے دیا جاتا ہے، خیانت کا جواب جب امانت داری سے دیا جاتا ہے، گالی گلوچ کا جواب جب سلام سے دیا جاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سے ان کے ملاقات ہوتی ہے، ان کا کسی معاملے میں جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کہتے ہوئے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی ہی احسن، میرے پیغمبر آپ احسن کو، اچھے طریقے کو، آپ نیکی کو آپ چوز کیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ برائی کا جواب جب آپ نیکی سے دیں گے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ انسان جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی چل رہی ہے، وہ گرم دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ کر کے دکھایا. غزوہ احزاب ہے، غزوہ احزاب میں بہت سی جماعتیں شامل ہو گئی تھی، بہت سے علاقوں کے لوگ آئے تھے. ان میں سے جن علاقوں سے لوگ شرکت کے لیے آئے، ان میں سے یمامہ کے اندر سے بنو حنفیہ کے لوگ بھی غزوہ احزاب میں شامل ہوئے تھے. اور مدینہ منورہ کے کریک ڈاؤن، لاک ڈاؤن کرنے والوں میں بنو حنفیہ کے لوگ شامل تھے. اور غزوہ احزاب کے چند ایام کے بعد ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب چن کر ان ظالموں سے بدلہ لینا شروع کر دیا، جناب محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے روانہ کیا. جناب محمد ابن مسلمہ کی قیادت میں مسلمان مختلف علاقوں سے گزرتے گزرتے ان کے ہاتھ لگ گئے. بنو حنفیہ کے سردار سمامہ بن اسال، جو اپنی اس کی برادری کے، اس کے علاقے کے قبیلے کے بہت سے لوگ اس کے قبیلہ غزوہ احزاب میں عملی طور پہ آ گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، جناب محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھڑسوار دستوں نے یمامہ کا سردار سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیتے ہیں، لے کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں. اور نبی علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ما عندک یا سمامہ، سمامہ تیرے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہے؟ سمامہ تیرے پاس کوئی معقول عذر ریزن ہے؟ قال عندی خیر یا محمد، وہ جواب دیتا ہے سمامہ اے محمد میرے پاس خیر ہی خیر ہے. یاد رکھ لو ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر، ان تقتل ذا دم، محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہو، تقتل ذا دم، آپ ایک ایسے انسان کو قتل کرنے جا رہے ہیں. تقتل ذا دم
اس انسان نے آپ کے بھی بہت سے خون بہائے ہیں، آپ کے بہت سے ساتھیوں کو تڑپائے ہیں، قتل کیے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں تو یاد رکھنا تقتل ذا دم، میری برادری بھی بہت مضبوط طاقتور برادری ہے، وہ بھی خون خرابہ کر کے ہی چین اور سکون سے بیٹھے. ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کر دے، میرے پیچھے انتقام لینے والے، خون کا بدلہ خون سے بدلہ لینے والے موجود ہیں. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دے، آپ ایک شکر گزار انسان پہ آپ انعام احسان کر رہے ہیں. بار بار پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن تک سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی میں اس کو باندھ کے رکھا. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق حسنہ دیکھیے، آپ نے صحابہ کو منع کیا، یہ علاقے کا سردار ہے، بنو حنفیہ کا سردار ہے، لہذا سردار کی میزبانی، سردار کی ذمہ داری ہے. سمامہ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی آیا کریں گے. نبی علیہ السلام کے گھر سے سمامہ بن اسال کافر سردار، مسجد نبوی کا قیدی، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، کیونکہ نبی کو حکم یہ تھا ادفع باللتی ہی احسن. میرے نبی، برائی اور اچھائی کبھی برابر ہو نہیں سکتی، لیکن حکم یہ ہے آپ نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، بدی کا جواب نیکی سے دینا ہے، ظلم کا جواب انصاف سے دینا ہے، بد اخلاقی کا جواب اخلاق حسنہ سے دینا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بھی حکم دیا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کے باعزت آدمی آئے اسے پروٹوکول دے دو، اس کی عزت کرو، اس کی اچھی طریقے سے میزبانی کرو. یہ اسلام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی سے برائی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 دن تک سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کی، ریاست مدینہ کی جو انوائرمنٹ ہے، فضا ہے، زمینی حقائق ہے، اس کی مشاہدہ کرنے کا پیارے پیغمبر علیہ السلام موقع دیتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں. سمامہ ہے کچھ کہنے کے لیے سمامہ ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکرین. پیارے پیغمبر علیہ السلام جب 3 دن تک سمامہ بن اسال کو ریاست مدینہ کا نمونہ بیان کرنے کے بعد، اس کو تجزیہ کرنے کے لیے موقع دینے کے بعد، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر مرة ثالثة فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق اطلقوا سمامة. آپ نے حکم دیا سمامہ میرے ساتھ برائی کرتے ہوئے غزوہ احزاب میں لاک ڈاؤن کرنے والوں میں سمامہ کی برادری شامل تھی، سمامہ کے لوگ موجود تھے، لیکن میں محمد ہوں، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر تیسرے دن آتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں اطلقوا سمامہ کو میرے صحابہ چھوڑ دو. اللہ اکبر کبیرہ. فاطلقوہ، صحابہ کرام نے سمامہ کی رسی کھول دیا، سمامہ کو چھوڑ دیا. سمامہ جہاں جانا چاہتے چلے جاؤ. سمامہ فذهب الى نخل قریب، سمامہ بن اسال مسجد نبوی کے قریب کسی باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. فاغتسل، غسل کر کے آتے ہیں. ثم جاءه فاسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے احسان دیکھ کر، پیارے پیغمبر کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر
ثم جاءه فأسلم، پیارے پیغمبر کے پاس غسل کر کے اس باغ سے غسل کر کے واپس آتا ہے، فأسلم، اور وہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے پیارے پیغمبر اسلام قبول کرنے سے پہلے، کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنے سے پہلے، آپ کا اخلاق حسنہ کا مشاہدہ کرنے سے پہلے، برائی کا جواب اچھائی سے ہوتے ہوئے اپنی نظر سے دیکھنے سے پہلے، اے اللہ کی حبیب میری کیفیت یہ تھی، میری فیلنگ احساسات ایسے تھے، واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی، اللہ کی قسم روئے زمین پہ کوئی چہرہ میرے نزدیک مبغوض ترین نہیں تھا آپ کے چہرے سے زیادہ۔ فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی، اللہ کے حبیب آپ کے اخلاق حسنہ کے مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے میری برائی کا جواب اچھائی سے دیا، یہ دیکھنے کے بعد اب میری کنڈیشن یہ ہے، اب میری حالت یہ ہے، فقد اصبح وجهك، اللہ کے حبیب اب آپ کے چہرہ انور احب الوجوہ الی، میرے نزدیک سب سے محبوب ترین اگر دنیا میں کوئی چہرہ ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہے۔ آپ پہ ایمان لانے سے پہلے آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کے سب سے بدترین چہرہ ہوا کرتا تھا، آپ کے اخلاق حسنہ دیکھنے کے بعد آپ کا چہرہ دنیا کے سب سے محبوب ترین میرا چہرہ بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا واللہ ما کان علی وجہ الارض دین ابغض علی من دینک، اللہ کی قسم روئے زمین پہ پائے جانے والے ادیان میں سے سب سے بدترین مبغوض ترین دین میرے نزدیک آپ کا دین تھا، آپ کی شریعت تھی۔ فقد اصبح دینک احب الادیان الی، اللہ کے حبیب آپ کی اچھائی کا یہ اثر ہوا ہے، فقد اصبح دینک احب الادیان الی، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا منہج، آپ کی ملت آپ اب میرے لیے کائنات کے سب سے بہترین، سب سے محبوب ترین دین اور شریعت بن چکی ہے۔ وَإِنَّ خَيْلَكَ عَقَدَتْنِي، اللہ کے حبیب میں عمرے کی نیت سے جا رہا تھا، وَإِنَّ خَيْلَكَ عَقَدَتْنِي، آپ کی گھڑ سوار دستوں نے مجھے گرفتار کر لیا، مجھے پکڑ لیا، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، اللہ کے حبیب میں عمرے کی نیت سے یمامہ سے نکلا تھا، خانہ کعبہ کی طرف میں جا رہا تھا عمرے کی نیت سے۔ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سمامہ بن اسال کو خوشخبری دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس کو حکم دیتے ہیں، وَعَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرَ، اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں سمامہ اب جاؤ، آسانی کے ساتھ آزادی کے ساتھ جاؤ، عمرہ کر لو۔ سمامہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اجازت لیتے ہی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى قُرَيْشٍ قَالُوا سَبَعْتَ يَا سُمَامَةَ، جب مکہ مکرمہ میں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آج ہم نے پیارے پیغمبر کے دیے ہوئے اس نعرے کو بھی تبدیل کر دیا۔ کسی نے محبت حسین کے عنوان سے، کسی نے محبت رسول کے عنوان سے جس نعرے کو محمد الرسول اللہ نے دیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لا شریک لک، آج اس نعرے کو ہم نے چینج کر دیا ہے، کسی نے لبیک یا حسین، کسی نے لبیک یا رسول، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد الرسول اللہ اور اصحاب محمد جس لبیک کے نعرے کو بلند کیا کرتے تھے، وہ لبیک اللہم لبیک،
اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ سمامہ بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے، کلمہ توحید ادا کرتے ہوئے، توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا یمامہ کا سردار اب محمدی طریقے کے مطابق مکہ میں داخل ہوا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ سبقت یا سمامہ، سمامہ تو بے دین ہو گیا ہے، سمامہ تو بے دین ہو گیا ہے، تو سوامی بن گیا ہے۔ قال لا واللہ، سمامہ مکہ والوں کی یہ بات سن کر فرمانے لگے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ ابھی مجھے سچی شریعت ابھی ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولیکنی اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے محمدی بن چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عمرہ کرنے کے بعد مکہ والوں سے کہنے لگا واللہ لا یأتینکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن لی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں کان کھول کے سن لو، میں بھی دیکھتا ہوں اب تم کیسے جیتے ہیں۔ اب پہلے میں محمدی نہیں تھا، میں یمامہ سے گندم تمہیں روانہ کیا کرتا تھا، اب معاشی حب مکہ کا، مکہ والوں کے لیے اناج یمامہ سے آیا کرتا تھا۔ اعلان کرتے ہیں سمامہ بن اسال، مجھے بے دین کہنے والوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بن چکا ہوں، اور لا یأتینکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ، اب یمامہ سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی اب نہیں آئے، حتی یأذن لی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک مجھے میرا قائد، میرے مربی، میرے استاد، میرے پیر، میرے امام اعظم، میرے قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہ دے، اس وقت تک مکہ والا اپنا خیر منا لو، اب تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی یمامہ سے میں روانہ نہیں کروں۔ اور جب یمامہ واپس جاتے ہیں جناب سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ والوں کے لیے دانا پانی روک دیتے ہیں سمامہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ والے پھر ہاتھ جوڑ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہ درخواست لے کے آتے ہیں۔ کئی بار جنگ لڑنے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے مکہ کے لوگ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست لے کے آتے ہیں، یہ ہے میرے نبی کا اخلاق حسنہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ہٹا دیتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی طرف لکھتے ہیں يَسْأَلُونَهُ وَكَتَبُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھے، درخواست لے کے آئے ان کے رسول۔ يَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ، نبی علیہ السلام سے واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے حبیب آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، آج اگر سمامہ کو آپ حکم صادر نہیں کریں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کافر رشتہ دار، آپ کو مکہ سے جلا وطن کرنے والے آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھ بدر لڑنے والے آپ کے رشتہ دار، احد لڑنے والے آپ کے رشتہ دار، خندق میں آنے والے آپ کے جانی دشمن ہے، تو آپ کے رشتہ دار تو ہے نا۔ اللہ کے حبیب ہم یہ سارے کر چکے ہیں، آپ پھر بھی ہمارے
رشتہ دار ہے۔ اللہ کے حبیب اگر آپ سمامہ کو حکم صادر نہیں کریں گے ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ اللہ کے حبیب ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، صلہ رحمی کا واسطہ دیتے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، آپ سے ہماری خونی رشتہ موجود ہے، دینی رشتہ موجود نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ پیارے پیغمبر کے پاس جب یہ خط پہنچا، پیارے پیغمبر نے فوراً سمامہ بن اسال کو خط ارسال کیا۔ سمامہ، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، مکہ والوں نے مجھے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، رات کی تاریکی نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا۔ پیارے پیغمبر جب مکہ سے نکل رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ علیہ السلام مکہ کی وادی کی طرف مخاطب کر کے فرما رہے تھے وَاللَّهِ أَنْتِ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ۔ مکہ اللہ کی علاقوں میں سے، اللہ کی زمین میں سے سب سے محبوب ترین زمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اگر کوئی محبوب ترین کوئی جگہ ہے، وَاللَّهِ أَنْتِ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، میرے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مکہ تو ہی ہے۔ لو ان اہلک اخرجونی، اگر تیرے بستی میں رہنے والے باسی اگر مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، ما خرجتو، مکہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اور پھر جب مدینہ پہنچے دعا کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہم حبب الینا المدینہ كما احببت الینا مکہ وانقل حماها الى جحفہ۔ پیارے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ اب مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے جس طرح مکہ کو تو نے ہمارے لیے محبوب بنا دیا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جب وہاں سے نکل رہے تھے کیا فرما رہے تھے؟ انت احب البلاد الی اللہ، اللہ کی بستیوں میں سے مکہ تو سب سے محبوب ترین بستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر تیری باسیوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے محمد کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ مکہ کے باسی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بہت سے آپ علیہ السلام کے ساتھ ظلم، ناانصافی، لڑائی جنگ لڑنے کے باوجود پھر نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں سمامہ اب بدل چکا ہے، سمامہ اب دانا پانی اب روانہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک